خوش آمدید۔ آج کے اس نشست میں ہم قرآن مجید کے 10ویں پارے کا خلاصہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، جس کا آغاز وَاعْلَمُوا سے ہوتا ہے، یعنی اور جان لو۔ یہ الفاظ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم کچھ گہری حقیقتوں کو جانیں۔ ہماری یہ گفتگو حافظ اکرام الحق ربانی صاحب کی کتاب خلاصہ قرآن پر مبنی ہے۔ تو یہاں ایک بہت ہی اہم سوال اٹھایا گیا ہے کہ ایک سچے مومن کی اصل پہچان آخر ہے کیا؟ یہ پہچان صرف عبادات تک محدود نہیں، بلکہ اس کا اصل امتحان تو تب ہوتا ہے جب یا تو کوئی بہت بڑی کامیابی ملے یا پھر کوئی شدید آزمائش آ پڑے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں ہم کن موضوعات پر بات کریں گے۔ اس پارے کا پورا بیانیہ اسلامی تاریخ کی دو بہت اہم مہمات کے ارد گرد گھومتا ہے، ایک بدر اور دوسری تبوک۔ یہ صرف تاریخ نہیں بلکہ ان واقعات میں ایمان، قربانی اور اجتماعی ذمہ داری کے بڑے گہرے سبق چھپے ہیں۔ تو ہمارا سفر شروع ہوتا ہے سورہ انفال سے، جو ہمیں سیدھا تاریخ کے ایک فیصلہ کن موڑ پر لے جاتی ہے، یعنی جنگ بدر۔ اور یہ محض ایک جنگ نہیں تھی، یہ ایمان کی ایک کسوٹی تھی۔ دیکھیے، جنگ بدر ایک ایسا موقع تھا جہاں ایمان کو پرکھا جا رہا تھا۔ یہ صرف تلواروں اور نیزوں کی لڑائی نہیں تھی، بلکہ یہ اس بات کا امتحان تھا کہ اللہ کی رہنمائی پر کتنا بھروسہ ہے۔ مسلمانوں سے کہا گیا کہ وہ اپنی کم تعداد اور کم وسائل کے باوجود صرف اور صرف اللہ کی مدد پر توکل کریں۔ اچھا، اس عظیم فتح کے بعد ایک بڑا عملی سوال سامنے آیا، ایک ایسا سوال جس نے انسانی فطرت اور خدائی حکمت کے فرق کو بالکل واضح کر دیا، اور وہ سوال یہ تھا کہ جنگ میں جو مال حاصل ہوا ہے اس کا کیا کیا جائے۔ اس سارے معاملے کے مرکز میں ہے مال غنیمت، یعنی وہ مال جو دشمن سے جنگ میں جیتا جائے۔ اب یہ صرف پیسے یا سامان کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ ایک اور امتحان تھا کہ کیا اہل ایمان ذاتی فائدے کو اجتماعی بھلائی پر فوقیت دیں گے۔ اور یہیں پر اللہ کی طرف سے رہنمائی آتی ہے۔ قرآن نے مال غنیمت کی تقسیم کا ایک بالکل صاف اور منصفانہ اصول طے کر دیا۔ اس اصول نے انسانی لالچ کے دروازے کو بند کر دیا اور اجتماعی ضرورتوں کو، جیسے کہ غریبوں اور یتیموں کی دیکھ بھال، سب سے پہلے رکھا۔ یہ اس دور کے لیے ایک انقلابی تصور تھا کہ ذاتی فائدے سے کہیں زیادہ اہم پورے معاشرے کی بھلائی ہے۔ فتح کے بعد انصاف کے اس سبق سے اب ہم ایک بالکل مختلف موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ سورہ توبہ میں ہمیں ایک بہت سخت اور فیصلہ کن اعلان ملتا ہے جو اس وقت کے مسلم معاشرے کے لیے ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ یہ سورہ ان لوگوں سے مکمل لا تعلقی کا اعلان ہے جو بار بار اپنے وعدے توڑتے تھے اور مسلم معاشرے کو کمزور کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ اس کا جو سخت لہجہ ہے نا، وہ بتا رہا ہے کہ اب کسی قسم کے سمجھوتے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اس سخت لہجے کو سمجھنے کے لیے ہمیں تبوک کی مہم کو دیکھنا پڑے گا۔ یہ شاید اس وقت کے مسلمانوں کے لیے سب سے کڑی آزمائش تھی۔ یہی وہ موقع تھا جہاں سچے اور جھوٹے کے دعوے بالکل کھل کر سامنے آ گئے۔ ذرا تصور کریں، جلتی ہوئی گرمی، سینکڑوں میل کا سفر اور وسائل کی شدید قلت۔ تبوک کی مہم ہر ایک سے بہت بڑی قربانی مانگ رہی تھی۔ اس نے ایمان کے ہر دعوے کو اچھی طرح پرکھا اور سچے مومنوں کو ان لوگوں سے الگ کر دیا جن کا ایمان صرف زبان کی حد تک تھا۔ یہاں ہمیں دو بالکل الگ الگ رد عمل نظر آتے ہیں۔ ایک طرف سچے مومن تھے جنہوں نے اللہ کے حکم پر اپنا تن، من، دھن سب کچھ قربان کر دیا، اور دوسری طرف منافقین تھے جنہوں نے جھوٹے بہانے بنائے، خود تو پیچھے ہٹے ہی دوسروں کو بھی ورغلانے کی کوشش کی۔ منافقین کی اس خود غرضی کے بالکل برعکس قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سچا ایمان ہمیشہ اجتماعی ذمہ داری کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، اور یہیں سے بات اسلام کے ایک اور بنیادی ستون کی طرف جاتی ہے جو ایک ہمدرد اور مضبوط معاشرے کی بنیاد ہے۔ جی، یہ ہمیں زکوٰۃ کے ادارے تک لاتا ہے۔ زکوٰۃ صرف کوئی خیرات نہیں ہے، یہ ایک خدائی نظام ہے جو مال کو پاک کرتا ہے اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ معاشرے کا کوئی بھی فرد بے یار و مددگار نہ رہ جائے۔ یہ ایمان کا ایک عملی ثبوت ہے۔ قرآن نے بڑی وضاحت سے 8 ایسی کیٹیگریز بتا دی ہیں جن پر زکوٰۃ کی رقم خرچ ہوگی۔ یہ ایک مکمل سوشل سیکیورٹی سسٹم ہے جو غریبوں، ضرورت مندوں، قرض داروں اور مسافروں، یعنی معاشرے کے سب سے کمزور لوگوں کا خیال رکھتا ہے۔
تو پھر اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ حقیقی ایمان صرف ذاتی عبادت کا نام نہیں، بلکہ اس کی بنیاد دو چیزوں پر ہے۔ ایک نیت کا خلوص، اور دوسرا اپنے معاشرے کے لیے ذمہ داری کا گہرا احساس۔ یہ دل اور عمل دونوں کا امتحان ہے۔ اور آخر میں یہ ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے کہ آج کی دنیا میں ہم بدر اور تبوک سے سیکھے گئے خلوص اور اجتماعی ذمہ داری کے ان لازوال اسباق کو دوبارہ کیسے زندہ کر سکتے ہیں؟ ہم ان اصولوں کو اپنی زندگیوں اور اپنے معاشروں میں عملی طور پر کیسے نافذ کر سکتے ہیں؟